فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا بے شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مال عطا کر دے لَنَصَّدَّقَنَّ، تو وہ ضرور صدقہ خیرات کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگ بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا، تو وہ کنجوسی کرنے لگے اس مال کے ساتھ، وتولوا، وہ پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یہ جو آیات بینات دو ہیں، سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے. ثعلبہ بن حاطب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص ہے جس کا ہر لمحہ مسجد نبوی میں گزرا کرتا تھا، اور بالکل اس کا کام کاج کوئی نہیں تھا. اسے حمامت المسجد، یعنی کہ مسجد کی کبوتری کا لقب اسے دیا گیا تھا صحابہ کرام کی زبان کے اندر. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے. یہ ثعلبہ درمیان میں کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مال مانگنا کوئی اچھی بات نہیں لگتی. اس دور کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جب غربت ہوتی ہے تو انسان بڑا گڑ گڑاتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ امیر لوگ پیسے جیب میں چوری کر دیں، میرے کو ہوتے تھے میں کنج نہ بنتا بھائی. جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر تیور بدل جاتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے. وہ اسلام ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بکریاں چرانے والے محلوں میں راج کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اچانک ان کے محل بن جائیں گے. مال و دولت کی بڑی ریل پہل ہوگی، لیکن اللہ نے دولت دی کافی لوگوں کو ہے، لیکن اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، کہ کسی کسی کو ملتی ہے. وہ اسلام نے منع فرمایا نہ ایسا نہ کر، نہ مانگ یہ دولت. یا رسول اللہ مجھے چاہیے دولت. میرے محبوب نے پھر انکار فرمایا میں نہ مانگوں، اچھی بات نہیں ہے، یہ دولت کا لینا اچھی بات نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات
سے بڑھ کر اس کائنات میں کون معزز ہے، کون مقرر ہے؟ سب سے زیادہ عزت والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضرت عمر حضور کے گھر میں کاشانہ اطلس نے دروازے پہ دستک دیا، آقا حاضر ہو سکتا ہوں؟ اور میں آ چکا. جب اندر آئے تو حضور اسلام کھجور کی چٹائی پہ، یہ جو ہے نا سرائکی کی طرف آج بھی کھجور کی چٹائیاں اور صفیں چلتی ہیں، کبھی وہ بھی منگواؤ. حضور کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے تو حضور کے کمرے کا گھر کا نقشہ دیکھا. ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے پانی کا گھڑا ہے، اور سوائے چٹائی کی اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور چارپائی بھی نہیں ہے. زمین پہ چٹائی بچھی، حضور وہیں پہ آرام فرما رہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نازک جسم مبارک پہ چٹائی کے نشانات بھی موجود ہیں. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ آقا رو نہ تو اور کیا کروں، دنیا کے بادشاہ نرم و نازک بستروں پہ سوتے ہیں، اور سارے کائنات کے والی جن کے لیے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا، آقا آپ یہ چٹائی پہ تشریف فرما ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، عمر تو اس بات پہ راضی نہیں، وہ دنیا کے مزے لے لیں، ہم جنت کے مزے لے لیں. اس بات پہ راضی نہیں. پھر ایک روایت میں یہاں تک ارشاد فرمایا، اے کافروں کے لیے شک نہ رہ جائے، میرے گھر میں چولہا نہیں چلتا تو کہو گے کہ پتہ نہیں کتنا فاقہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے. اور میں چاہوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ سونے کے بل کے چلنا شروع ہو جائے، لیکن الفقر فخری، مجھے فقیری پہ فخر ہے. اے امینا استے حضور بھی فرمایا جاتا ہے، غریب نہیں نا، فقیر لوگ انہاں دی موج لگی. حضور فرمایا الفقر فخری، مجھے فقیری پہ فخر ہے، امیری پہ فخر نہیں ہے، غریبی بھی جو ہے وہ مجھے فخر ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ ذات بابرکات ہے. فرمایا رہنے دو اس کو. سال بعد اصرار کیا تو فرمایا جے مال و دولت آ گیا تو پھر وہاں پہ قسم کھا لی کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا تو میں ضرور اس کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کروں گا. میرے محبوب کریم اسلام کی زبان سے نکلا ہے، اللہ اس کو مال عطا فرما. اگر برکت کا لفظ نکلتا تو بچت ہو سکتی تھی، صرف مال کا لفظ نکلا حضور کی زبان سے. سال بعد ایک بکری خریدی، اس کی زیادتی اتنی ہو گئی، آگے بکری آگے، پھر اس نے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، حتیٰ کہ اس کو مدینہ شریف کے اندر جگہ کم پڑ گئی. پہلے ہر وقت مسجد میں، اب صرف فرض نماز مسجد میں. پھر جانوروں کی دیکھ بھال میں اتنا مشغول ہوا کہ پھر فرض نماز جاتی رہی، جمعے آنا. مدینہ سے باہر جا کر ایک ریوڑ والی جگہ بنا لی، وہاں پہ بکریوں کو رکھ لیا. پھر وہ وقت بھی آیا، جمعہ بھی جاتا رہا. اگر یاد رکھے جی اللہ تعالیٰ دولت جو ہے نا وہ کسی سے چھینتا نہیں ہے، رزق بند نہیں کرتا. جی اللہ کو بندہ پیارا نہ لگے تو پھر اللہ فرمانا ہوتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دوں گا، وہ سجدوں کی لذت چھین لیتا ہے. جو نماز پڑھنے سکون نہ آئے تو اندر چاہتی مارو. نماز پڑھنے کو دل بھی نہ کرتا تو اندر دیکھو کیا رب کی نافرمانی کی ہے، وہ تجھے اپنے در پہ نہیں آنے دے گا. وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں آکڑ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنی اپنے ہستے ساڑھے ہستے تجھے بھی کرنا ہو، اے اتھے اندر چاہتی مارو. وہ کہتے ہیں نا کہ تو بڑا مولوی ہے، تو نے نماز پڑھنی اپنے لیے، تو اپنی قبریں جانا میں اپنی جانا. اے اندر چاہتی مار کے دیکھو، اندر دیکھو، جھانکو اندر کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اسی لیے تو تمہیں اپنے در پہ آنے کی توفیق نہیں دے رہا. وہ حاجی صاحب تھے نا، وہ حج کرنے گئے حج بیت اللہ کے لیے. جب حج کیا تو طواف کعبہ کر کے پھر یہ تو جو گئے ہیں وہ اس چیز کو کیفیت کو جانتے ہیں. گلنا بیان کرنے والی نہیں ہوندیاں نا، الفاظ میں یہ دقت آتی ہے. جس نے خانہ کعبہ شریف کو دیکھا ہے وہ اس سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. جس نے گنبد خضرا شریف کو دیکھا ہے اس سے پوچھیں. تو وہ
غلاف کعبہ کے ساتھ یوں لپٹ گئے اور رونا شروع کر دیا، اور پھر پتہ کیا عرض کرتے ہیں مولا میں تو آ گیا ہوں، حج بھی کر لیا، طواف الوداع کر رہا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں تم نے میرا حج بھی قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو اس وقت وہاں سے غیب سے ندا آتی ہے، بندے اپنے گھر میں کوئی غیروں کو بھی بلاتا ہے، کوئی اپنے گھر میں غیروں کو نہیں بلاتا، اپنوں کو بلاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جب دکان پہ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں، مسجد آن دی بندے نے توفیق نہیں نہ تے روو، انسان کو رونا چاہیے، یا اللہ کون سی خطا ہوگی کہ مجھے تو اپنے گھر میں نہیں بلا رہا، سارے جا رہے ہیں میں غیر ہو گیا، کاش کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کرتا۔ تو یہ رونا چاہیے بندے کو، لیکن بندہ الٹا اترا رہا ہے، تو تو جا پڑھنی تھی آپ پہ پڑھ، میرے لیے تو کیا کر رہا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، کیا اس سے تیری اور زیادہ بدبختی نہیں کہ خدا تجھے اپنی بارگاہ میں نہیں آنے دے رہا۔ اب وہ جمعہ بھی گیا، وہ وقت آیا کہ عید بھی جاتی گئی، محبوب کریم اسلام ارشاد فرمایا وہ سال با کدھر گیا ہوئی نظر نہیں آ رہا، سنا وہ مال ہی اتنا آ گیا کہ اب وہ رہن پہل ہی بدل گئی، اس کی سارے معاملات ہی بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ میرے محبوب کریم اسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا مالداروں کو اکٹھی کرو زکوٰۃ، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے 200 درہم جتنا وہ لے کے آؤ سب سے زکوٰۃ۔ صحابہ کرام نکل پڑے، جانوراں دے بھی زکوٰۃ ہو رہی ہے، انہیں بھولے نہ پیا رہا جائے، بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے، گایوں پر بھی زکوٰۃ ہے، بھینسیں اگر زیادہ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اونٹ اگر ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بالخصوص ہے گندم کی جو فصل اب آ رہی ہے نا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، 20واں حصہ آپ نے دینا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا، وہ تو 10واں حصہ بنتا، زمین کی کل پیداوار، اے لفظ یاد رکھیے، کل پیداوار، ایو تسی گندم کی کٹائی کر لینی ہے، اس کے جب پوری گندم نکل آنی ہے، انہیں نہیں کہ بچوں خرچہ کٹ کے تے پھر کٹو، نہیں، اے گل یاد رکھے اچھا، انہیں کہ ان بچوں ہے مزدوراں نوں دے لو جی کٹن کٹی نہ دینے نے بڑھنے نے دیو سارا خرچہ کٹ، ہن اتنی بچی کہ یہ دے چلو، نہیں، کل پیداوار پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہاں عشر ہوتا ہے 10واں حصہ، وہ بنتا ہے 1 من پیچھے 4 کلو، لیکن ہمارے یہاں پہ 20واں حصہ بڑھتا ہے 1 من پیچھے 2 کلو۔ وہ وجہ ہے کہ 4 کلو اس زمین سے بنتا ہے جنہوں صرف بارش سیراب کرے، مشقت نہ کرنی پڑے، کہ سانو اتنے ٹرپین تے ٹیوبل چلانا پہنتا سمجھائی۔ اس لیے یہ جتنی گندم پیدا ہو ہے، پھر خالی کنک نہیں جائے، مکئی تے بھی زکوٰۃ ہے، اے جڑا تسی روئی وغیرہ کپاس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ جو زمین اگاتی ہے اس کا 20واں حصہ آپ کو دینا ضروری ہے۔ وقتی طور پہ بندے کو بڑی پریشانی ہوتی ہے نا، ہوں 100 من کنک ہوگی وہ کڈو 2 کلو کے حساب سے، این من بچوں میں بھی نکل گئی، بظاہر بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن جب بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو پھر اللہ وہ برکت بھی پا دیتا ہے، اگلے سال فصل بھی دگنی ہوتی، جی نہیں تانوں تے ازما کے دیکھ لو، جس طرح نہ ہوئے تو میں مجرم ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، کائنات رد و بدل ہو سکتی ہے، سورج مغرب والے پاس میں چڑھ سکتا، حضور دی زبان جو نکلے لفظ کدے غلط نہیں ہو سکتا۔ آزما کے دیکھ لو کبھی، ڈاکٹر دے کہیں تے چینی چھڑ دینا نا بندہ، شوگر ہے انہیں کہا نا چینی کھائیں گا تو مر جا سکتا، نہ 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 کسی جگہ چلے جاؤ، اور جی میری چاہ لیانی تے پھکی لے ہے جی میں چینی والی کیوں بھی شوگر ہے، اور جی کھادی تو مر جا سکتا۔ اسی طرح جو بلڈ پریشر والا ہے اس کو نمک، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہ کھا، تلی چیز نہیں کھانی، دل ڈاکٹر کے کہنے پہ رک جاتے ہو، آمنہ کے لال کے کہنے پہ تو عمل کر کے دیکھو نا، پھر دیکھنا کتنا لطف آتا ہے اس زندگی کے اندر۔ تو یہ 20واں حصہ آپ نے صرف گندم نہیں، اگر مکئی آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ غریباں دا حق ہے، کسی دا نہیں یاد رکھنا۔ اللہ پاک فرمایا کہ تسی زکوٰۃ دینی، زمین کے اوپر پیداوار پر زکوٰۃ دینی، جن نے پیسے نے وہی زکوٰۃ دینی ہے، تسی کام میں کرتے جاؤ، کیونکہ یہ میں تو دس دیں
حدیث پاک ہے قیامت کے قریب زکوٰۃ کو تاوان اور چٹی لوگ سمجھیں گے. ویلے ٹیکس لاتا جی ساڈے یہ کون سا ٹیکس ہے؟ خون پسینہ ہمارا ہے، کمائی ہماری ہے. میرے محبوب کریم اسلام کی حدیث پاک کا پڑھو نا. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جنگل سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر بادل کا سایہ، اس بدلی سے آواز آتی ہے چل بدل فلانی تھان پہ چل کے برس، کیونکہ وہاں پر ایک باغ ہے، اس باغ کو اس پانی میں سیراب کرنا ہے. وہ جنا اس بدل کے پیچھے ہو گیا، بدل وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے گیا، وہ اونچی جگہ ہے چوٹی ہے، اس کے اوپر جا کے بادل برستا ہے پانی. اب اس سے نیچے آتا ہے، یہ پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ پانی وہ چھوٹی چھوٹی نالی سے ہوتا ہوگا سیدھا آگے ایک باغ آتا ہے، سیدھا ہی اس سے باغ گیا. باقی بھی سن وہ نہیں بڑھیا کسی نے پانی، سیدھا اس باغ میں چلا گیا. جب اس باغ میں چلا گیا یہ بھی باغ دے وچ جا بڑھیا، جب دروازہ کھڑکایا اندروں نکلیا بندہ. آج کی گل ہے؟ باغ تیرا ہے؟ ہاں تیرا ہے. تیرا نام ہے؟ وہ بدلی چو آواز کی نام دی آئی سی فلاں کے باغ کو چل کے سیراب کا. انہیں انہوں پوچھا کہ تیرا عمل کی ہے؟ کوئی عمل نہیں، میں کہڑا کو اللہ کا ولی ہے. اگر نہیں میرا یہ مطلب نہیں، باغ کے بارے میں تیرا کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا جدو میرا پھل پک کے تیار ہو جانا میں 3 حصے کرنا، ایک حصہ اپنے گھرے لے جانا تے ایک حصہ سارے غریباں چ ونڈ دینا تے ایک حصہ پھر اسے باغ تے لا دینا. جدو بارش ہوندی ہے نا ہن کیوں بندہ اوکھا ہوندا وا؟ جے بندے نے اس صحیح معنی چ دتا ہوئے، بارش آ جائے تے بھاویں اولے پہ جان زیادہ باری ہو جائے، بندے دی فصل کدے خراب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. اس لیے خراب ہوتی ہے کہ ہمارا یقین کامل جو ہے وہ کمزور ہے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ دیجیے. ہوں حضور اسلام فرمایا جاؤ نبی سالبہ کو لے گیا ہوں سالبہ کو ہزاراں کی تعداد ہے، بکریاں 40 بکریاں تے ایک بکری زکوٰۃ. وہ جناب وہ گئے صحابہ کرام فرمایا حضور فرماتے ہیں اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے دو. وہ لایا صاحب ہزاریں تعداد نہ انیاں دے وچوں نکلدیاں سن پئیاں. تسی انج کرو تسی جاؤ ابو لے آؤ، اب میں سوچ لواں تھوڑا جہا پھر میں ذرا حساب کتاب کرساں کی بنتا. صحابہ کرام آگے چلے گئے، واپس دوبارہ آئے تو پھر پوچھا یہ تو بہت زیادہ بنتا تھا، میں سوچا گا. صحابہ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا میرے محبوب کی زبان سے نکلا اللہ کا سالبہ لاکھ ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی یہ لاکھ ہو گیا. ہوں پھر اگلی گل سنیا جائے یہ اس طرح حالات نہیں کہ اب اس کا مال ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اب بات کیا ہوئی، حضور اسلام کا دور گزر گیا. ہوں سال بعد بلے پئی ہو میں بڑا ظلم کر بیٹھا. ہوں زکوٰۃ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت، امیر المومنین زکوٰۃ قبول کرو. فرمایا کہ زکوٰۃ حضور قبول نہیں کی تھی، میں قبول کرتا. چل آ جا میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرتا. یاد رکھیا جائے پھر بندہ جدو بہتا بن جائے نا، بہتا بن جائے پھر تسی صدقہ بھی دیو تو لوگ پھڑتے بھی نہیں ہو. یہ صدقہ میل کو چہل ہوتی ہے مال کی. ہوں دوسری گل جڑی ہے نا وہ دوسری آیت مقدسہ سنیا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن پھر بندہ جائے گا نا قیامت والے دن تو پھر اس کو وہ لٹا دیا جائے گا، پھر اس کی پیشانی آگ سے داغی جائے گی، پھر پہلو داغا جائے گا، پھر اس کی پشت کے اوپر راکھ کے ٹھپے لگائے جائیں گے. کیوں؟ 3 چیزیں اللہ نے کیوں بیان کی ہے؟ پیشانی، ایک پہلو، پھر اس کے بعد پشت کانڈ جنوں سے گنے، اس کے اوپر کیوں آ کے اس کے ساتھ داغا جائے گا؟ اس لیے جب دروازے تے سائل ہوتا ہے نا وہ آ کے سوال کرتا ہے تو پہلے متھے تے بٹ ہوتا ہے انہیں میں نے تو کیوں سوال کیتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ یوں مڑتا ہے، یہ جو پہلو ہوتا ہے نا کروٹ، یہ اس سائل کے اور اس کے سامنے آتی ہے. پھر بندہ پشت کر کے جب چلتا ہے نا انہوں کنڈ بکھا کے جا میں نہیں دینا،
یہ تین چیزاں تے پھر قیامت والے دیہڑے آگ کا ٹھپا لگے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت والے دن پھر جن بندے نے رکھے نا جانور، اس کو خالی میدان کے اندر اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا جائے گا، تو جڑے انہیں جانور رکھے نے انہوں نے دگنی طاقت دے دی جائے گی۔ وہ جانور آئیں گے اپنے سینگ تے کھوراں نال اس بندے نو آگ گھوٹیں گے، روندیں گے اس کو۔ اس دن پتہ چلے گا کہ بڑی کٹھی کر کے رکھی سی بھی کی ہوا آج میں نہیں کیا بن گیا۔ آج تو کئی بدبخت ایسے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو پہلے بینک چ پیسے کٹا لیتے یار بینک والے زکات کرنی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر آپ خود دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، خود نکال لیں اور خود دے لیں وہ اچھی بات ہے، کیونکہ جو حکومت نکالتی ہے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جی اپنے ہتھی دیو تو ثواب سے زیادہ، حکومت جس طریقے سے بھی وہ کرے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں لگائیں گے تو گناہ ان کے ذمہ ہے، تم تو بری ذمہ ہو، لیکن جو اپنے ہتھے دیو دے، اگر بندہ اپنے ہاتھ سے دے نا ہاتھ سے دے تو پھر پتہ لطف کتنا آندا۔ عبداللہ بن مبارک اے اپنے ہاتھ نہ دیو تو پھر گل سنیا جی عبداللہ بن مبارک حج کرن گئے، جب آپ بچے کعبہ سے فارغ ہو گئے، طواف زیارت کر لیا، الوداع طواف کر لیا، وہاں سے جب آپ کا آخری دن تھا واپس پلٹنے کا تے رو کے تے دعا کی تھی یا اللہ پاک 6 لاکھ بندے آئے، اتنی زیادہ تعداد انہاں دی، مولا انہاں دا حج قبول فرمائی، بڑی دور لوگ آئے۔ اسی طرح گریہ زاری کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی دیکھا 2 فرشتے آسمانوں آئے خانہ کعبہ دے کول، تو کہندا اج کنیاں نے حج کیتا اس سال؟ دوسرا فرشتہ کہا 6 لاکھ نے کیتا، تو پہلا بولیا کسی دا اللہ قبول بھی کیتا، تو دوجا بولیا کسی دا بھی قبول نہیں کیتا۔ کس چیز پہ مان ہم کرنے ہیں جتنا بڑا سی ہم کر لیا ہوئے تو اس کی مرضی ہے۔ ہاں ہم پہلا بولیا انہوں نے کہ ہاں قبول کسی دا نہیں سی ہویا، ہاں پر ایک گل ہے، علی بن موافق دمشق دا ایک موچی ہے، وہ حج کرن دے نہیں آیا، وہ ہے اتنے پر وہ دی وجہ نہ اللہ سارے دا حج قبول کیا۔ اللہ پاک نے سب کا حج 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا، لیکن وہ حج کرنے نہیں آیا۔ میں تڑپ کے اٹھیا، فوری تیاری باندھی، میں دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ یار بندے نے تو پودے صحیح یار پتہ نہیں وہ کون سا وہ اللہ کا ولی ہے جس کی بنا پر اتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ فرمانے جو میں دمشق پہنچیا نا علی بن موافق کا پتہ کیتا تو نہ کہا وہ فلانی جگہ، تے جدوں دے کول پہنچے تے وہ کی کر رہا سی؟ موچیاں دا کام جتیاں سیندا سی۔ اے جبے کھوبے والے نہیں اللہ صرف سننا یاد رکھنا، یہ نہیں کہ بڑا کسی نے دستار وڈی پائی ہے تے شیروانی پائی ہے تے بڑا جبا پایا تے انہوں بڑا پڑھنا ہوتا تے تان نہیں، یہ کدے بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیا جائے، کدے بھی چھوٹا نہ سمجھو، وہ بارگاہ چیک کری آؤ پھر ویکھو رنگ کداں دے لگدے۔ انہوں اسی پردہ پا کے بیٹھے ہیں نا، پانڈا پٹھا کیتا، بارش آ رہی ہے، سیدھا کریں گے تے کوئی وچ بلے گی نہ شاید، وہ تے ہر وقت سرگی دے ٹائم اللہ تعالیٰ دی رحمت آواز دے رہی ہے، کوئی میرے کو منگن والا آ جاؤ، اے کوئی بخش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، گناہوں کی معافی طلب کرنے والا اس کے گناہ معاف فرما دوں۔ اب اس کے پاس گیا، فرمایا تیرا نام علی بن موافق؟ کہا جی بالکل۔ اے دمشق کچھ تو ہی رہنا اور اس نا دا بندہ دیکھو نہیں لگا جی کوئی نے کہا تاڑا نا کی؟ فرمایا مجھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، غش کھا گیا گیا۔ جب اسے ہوش آئی فرمایا تیرے پاس میں حج بیت اللہ کر کے آ رہا ہوں، تیرے کو گل پوچھنی ہے، وہ جواب چاہیے۔ نے کہا جی پوچھو۔ عبداللہ بن مبارک کا پورا خواب دسیا نا کہ وہ پھر بش کھا کے گیا۔ جب اس نے ہوش آئی انہوں نے کہا عبداللہ یہ میرے تے رب دا راز سی، راز ہی رہن دے چنگی گل۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے انہوں نے کہا یار گل سنو، اگر دس دے میں تے کی ہے، دس دے دینا۔ انہوں نے کہا پھر سنو، میں جتیاں سی کے نہ مرمت کر کے تے روز کا ٹکا جمع کر کے 3000 درہم جمع کیتا، تے دے واسطے بعض نے لکھیا کہ مینوں 30 سال لگ گئے جمع کرتے، تے نیت یہ سی کہ جمع کر کے تے میں حج کرن جاساں۔ 30,000 جب میں نے جمع کر لیا نا، اے گل سنیا جی، اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے یہ بات سننا،
اج بندے کو روپیہ ہے تو بندہ بڑا کہتا ہے کہ میں نہیں، اس دنیا نے کدے وفا نہیں کی تھی، اج تیری ہے کل کسی ہور دی بن جائے گی۔ تے اج اپنی تندرستی اپنے ہتھی مستحق لب کے دے دیو، خود لبو مستحق۔ اگر تانوں یہ نہ کہ میرا نام آنا چاہیے تو کسی بندے کو کہو لب کے لیا، انہوں کہو بھی جا ہوں دے۔ جی تانوں کسی کا پتہ وا کہ فلاں بندہ مستحق ہے تو تسی یہ چاہتے ہو کہ انہوں بھی پتہ نہ لگے، تو پھر راتی پیسے وہ گھر کے دروازے کو اندر سٹو نا، تو پھر پتہ لگے گا نا کتنا تہاڈے اندر جذبہ کہ میں اس طرح پوری تیاری کر لی، پوری تیاری کہ میں جانا نا، تو میں نہ بازار سامان لین واسطے گیا، میں تھوڑا جہا سامان لے آندا تو میں واپس آیا تو میری بیوی حاملہ سی، نال والے گھروں نہ گوشت کی خوشبو آئی، میری بیوی کہتی تو کہ تو جانا ہی ہے تو انج کرنا نال وسایا کو گوشت لیا، میرا بھی دل کرتا، حاملہ عورت کے وہ خواہشات ہوتی ہیں نا اس وقت ابھرتی ہیں، تو کہا جہاں گوشت لیا میں تھوڑا جہا منہ کرا کر لوں۔ علی بن موافق کہتا ہے میں دروازے پہ گیا اپنے مسائے کہ میں نے دستک دی، اندر سے اب میرا دوست نکلا مسایا، کی گل ہے بھی تینوں علی؟ میں کہ یار گل سن تسی گوشت پکایا جی تھوڑا جا دے دیو تے میری بیوی حاملہ ہے وہ ضد کر بیٹھی، ہوں میں لبنا پوری رات کا ٹائم ہے، نہیں تو میں چلو لے آندا دیسی گھر پکا لینا، تو تو اگر دے دے میں۔ اس آدمی نے کہا علی بن موافق گوشت میرے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام ہے۔ اس وقت جب یہ بات ہوئی تو میں کیا وہ یہ کڑی مصیبت آ گئی، تم کھا لے تو جائز ہے تو میں کھاواں تے حرام ہے۔ اس نے کہا علی بن موافق 3 دن گزر گئے میرے گھر میں ایک کھانے کا لقمہ تک نہیں، آج میں جنگل کی طرف روانہ ہوا، ایک مجھے مردار گدھا ملتا ہے، اب جان بچانے کے لیے مردار کھانا جائز ہے، یہ تو شریعت محمدی بھی کہتی ہے، تو میں اتو تھوڑا جا گوشت لے آندا جتنا اسی پکا کے کہ اپنی بھوک مٹا لیں، پیٹ نہیں بھر سکتے، تو لہٰذا یہ ساڈے واسطے حلال ہے تیرے لیے یہ حرام ہے۔ علی بن موافق کہتا ہے کہ میں اسی وقت اپنے گھر آیا، ساری رقم اٹھا کر اپنے ہمسائے کو دے دی، عبداللہ بن مبارک ہور کام کوئی نہیں آ میرا حاجی جڑا اللہ قبول کیتا ہی اور کوئی بات نہیں، یہ میرا حج ہے جو اللہ پاک نے قبول کیا ہے۔ تو میرے عزیزو اے جے ہانڈی جا کے روڑی تے روڑنی ہے نا تو کدے ہمسائے نو بھی پوچھ لیا کرو کہ ابھی تیرے کول بھی کچھ ہے کھانے کے لیے کہ نہیں، کئی مانگتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ پرکھ کر کے دیو گے تو پھر نیلی چھت والا اتنا دے گا کہ تیرا گھر تک بڑھ جائے گا، لیکن اس کی رحم و کرم اس سے بھی زیادہ وسیع ہوگی۔ تے سونا چاندی ہے پیسے نے زکات دیو، کڑک آنی یہ زکات دیو غریباں، کتنے غریب کتنے یار چلے اللہ پاک امیروں سے ان کے لیے لے رہا ہے، اور میں منگنا لفظ دینا نہ کہنا اللہ دی ذات دینا، اللہ پاک غریبوں کے لیے امیروں کو کہتا ہے دیو خریدارو، یہ مجھے میرے بڑے پیارے، تو اس لیے یہ دیا کرے، اور یہ بات یاد رکھیے گا اے دیو گے تو کدے کاٹا نہیں آئے گا۔ منصور بن حلاج اپنی مسند میں بیٹھے ایسے طرح درس ہو گیا، درس حدیث جاری ہے، ایک وچوں سائل کھڑا ہوا، او جی میں بڑا مجبور ہوں مینوں دے دیو، گل یاد رکھے حضرت علی پتہ کی فرماتے ہیں اگر سواری پہ سوار ہو کے بھی سائل تمہارے پاس آئے پھر بھی اسے دے دو، کوئی پتہ نہیں ہو کسی کو منگی سواری لے کے آئے ہو، کپڑے ٹھوں ٹھانا تک کیا کرو یہ بڑا ٹھیک ہے یہ ہے، دل مندہ تے دے دیو، جدو تسی کسی نہیں نہ ویکھو گے مستحق ہے یا نہیں ہے انہوں دے دیتا تو پھر اللہ بھی تہاڈے لیے نہیں ویکھے گا مستحق نعمتاں دا ہے کہ نہیں ہے، میں بھی انہوں پھر ساری ہی دے دینی ہے، شک یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اس صاحب نے سوال کیا، بزرگ سن عالم دین سن اللہ دے ولی سی، نہ لگی جڑا بندہ وہ کنے چاہیے نے دن، انہوں نے کہا جی 4 دن، فرمایا جڑا بندہ ہے وہ 4 درہم دے دے میں 4 دعاواں کرساں ہوں۔ ایک نوغلام کھڑا ہویا یہودی دا مالک یا کو مسلمان کھڑا ہویا، اے حضور میرے کو 4 درہم نے میں دینا
دے دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں بول کہڑی دعاواں کرانی ہیں؟ انہوں نے کہا جی پہلی دعا دے کرو نہ میں غلام ہاں تے اللہ میں کو آزادی کی دولت عطا فرمائے، آپ دعا کر۔ فرمایا دوسری دس ہے، دوسری دعا ہے کہ میں غریب ہاں آزاد تے ہو گیا، چلو آزاد ہو جاساں تہاڈی دعا نال تے میرے کو مال و دولت آ جائے۔ فرمایا اچھا یہ بھی دعا کی۔ تیسری دس انہوں نے کہا جی تیجی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک کافر یہودی ہے انہوں کلمہ دی دولت عطا فرمائے۔ میں چوتھی دس انہوں نے کہا جی چوتھی ہے اللہ میری تے میرے مالک دی بخشش کر دینا۔ اے وہ منگے نا دعا تو پھر پتہ لگتا ہے۔ آپ نے نہ وہ چاروں دعائیں کر دی۔ غلام اٹھا سیدھا اپنے گھر کو پہنچا، مالک کے پاس پہنچا۔ مالک ہاں لیٹ کیوں آیا؟ انہوں نے کہا آج ایک جگہ بڑی سونی تقریر ہوندی سی، مجلس لگی سی تے میں مسلمان ہاں تے حضور دی گلاں مینوں بڑیاں سونیاں لگیاں تے میں اوتھے کھڑا ہو گیا۔ انہیں پوری جی تو روایات سنائی نا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دعاواں کیڑیاں کرائیاں سب؟ جی پہلی یہ کرائی سی میں غلام آتے آزاد ہو جانا، یہودی کہنے لگیا جا پھر تینوں آزاد کیتا۔ کہ دوسری دس اور میں غریب آتے مالدار ہو گیا، انہیں کہا 4000 درہم تینوں انعام وچ دینا۔ اگلی دس انہوں نے کہا جی تیسری یہ کرائی سی اللہ تعالیٰ تینوں ایمان دی دولت دے۔ انہوں نے کہا گل ہے پھر میں بھی پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا چوتھی دس، انہوں نے کہا چوتھی یہ کیتی سی بھی اللہ مینوں بھی بخش دے تے میرے مالک نے بھی بخش دے۔ انہوں نے کہا یہ بخشش تے میرے کو کوئی نہیں ہے گا، یہ رب جانے کہ وہ کم جانے۔ اور رات ہوئی تے دوویں ستے ہیں تے یہودی نو پھر خواب آئی نا، پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور فرمایا یہودی جو تیرے واسطے سی وہ تو کیتا ہو، جو میرے واسطے سی وہ میں کراں گا۔ یا اللہ پاک کو کیا ہے؟ فرمایا جا تینوں بھی بخشیا، تیرے غلام نو بھی بخشیا، تے منصور دی مجلس جنہیں بیٹھے سن میں سارے نو بھی بخش دیتا۔ یہ بات ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے یہ بندہ دے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔